اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روزے فرض کرنا ایک اونچی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب کوئی یہ عبادت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے حق میں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے عبادت میں تقوی ہے، جس کا حصول عبادت کی پابندی پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت میں جو اپنا حکم بھیجتا ہے اسے ماننے والا، اس کا اقرار اور تصدیق کرنے والا مومن عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ عبادت آخری لمحے تک جاری و ساری رہتی ہے۔ جو عبادت میں داخل ہے وہ عابد ہے، جو عبادت سے خارج ہے وہ عبادت سے باہر ہے۔ کوئی ظاہر عبادت میں ہے، کوئی باہر عبادت میں ہے۔ یہ اگر حکم میں ہے تو عبادت کی تکمیل اور تعمیل ہے، اور اگر حکم کے خلاف ہے تو یہ ایسے ہے جیسے زندگی میں داخل نہیں ہوا، کہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ پس اس بات کو اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف ہدایت بھیجی جائے گی، اور جو میری ہدایت پر عمل کرے گا، میرے حکم کو مان لے گا، اقرار اور اس کی تصدیق کرے گا، عبادت میں داخل رہے گا، یہ کامیاب ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کوئی خوف اور غم نہیں چھوئے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں آنے والا جب آتا ہے تو دنیا میں رہتا ہے، اور جب جانے والا دنیا سے جاتا ہے تو جہاں سے آیا ہوتا ہے وہیں واپس لوٹتا چلا جاتا ہے۔ آنے والا آہستہ آہستہ دنیا میں آتا ہے، جانے والا بھی آہستہ آہستہ جہاں سے آیا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر اللہ پروردگار کے حکم سے ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم کے حصول اور انکار میں ہے، واپس اپنی جگہ، مکان، محل جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ آنے والا کامیاب وہ ہے جو ہدایت میں ہے، اور جانے والا ناکام وہ ہے جو ہدایت سے باہر جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت کا جاننا، ہدایت پر عمل کرنا، ہدایت کی حقیقت کو پانا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہر عبادت کے اندر ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ چیز نہیں ہوتی عبادت ہوتی ہے نہ عبادت کی قبولیت ہوتی ہے۔ ایک چیز اللہ پروردگار کے لیے عبادت کی جائے، اور ایک اللہ پروردگار ہے جس کی عبادت کی جائے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کی عبادت میں اللہ نہیں ہوتا، غیر ہوتا ہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، اور جس عبادت میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی وہ عبادت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت ہے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عبادت میں اللہ کی رضا، اخلاص ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، تب یہ عبادت ہے۔ اور جو اخلاص ہی نہیں جانتا اسے کیا پتہ عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے۔ عبادت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جب کوئی اخلاص میں عبادت کرتا ہے تو یہ حقیقی عبادت ہوتی ہے، ورنہ ظاہری عبادت ہے۔ ظاہری عبادت کرنے کو شیطان نے بڑی کی ہے، منافقین نے بڑی کی ہے، دشمنان اسلام نے دھوکہ دینے کے لیے بڑی کی ہے۔ اس کی بہت ساری تعریفات ہیں۔ یہ ظاہری عبادت
عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت در حقیقت اللہ پروردگار کی رضا کے حصول کے لیے ایک اللہ پروردگار کی عبادت ہے، اس لیے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور جس روزے میں اخلاص ہے وہ اللہ پروردگار کے لیے عبادت ہے، اور جس روزے میں اخلاص ہوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، یہ عبادتیں متقی پرہیزگار بناتی ہیں۔ اس لیے ہر وہ عبادت جس میں اخلاص ہے، یہ عبادت متقی پرہیزگار کو دی گئی ہے۔ اخلاص کا ثبوت فتبعونی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ یہ اخلاص میں ادب ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول سے حکم سے آگے نہ بڑھنا۔ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا وہ عبادت نہیں ہوتی، اور جس عبادت میں نبی رسول علیہ السلام کی اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع دو چیزوں میں ہے، اتباع تعلیم میں ہے، تعلیم سے آگے نہ بڑھا جائے، تعلیم کے خلاف نہ کیا جائے، اور ایک عمل تعلیم کے مطابق جو کیا جائے وہ اسوہ حسنہ ہونا چاہیے، نبی رسول اللہ علیہ السلام کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لاتا ہے اور نمونہ اپنے عمل کا دیتا ہے تو یہ عبادت کامل نہیں ہوتی۔ اس عبادت میں نقص ہے کہ یہ سنت اسوہ حسنہ کے خلاف ادا کی جا رہی ہے۔ عبادت میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے جس کا نام اخلاص ہے، عبادت میں ادب ہونا چاہیے جس کا نام نبی رسول علیہ السلام کی اتباع ہے۔ یہ حقیقی عبادت کا میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک یہ عبادت کوئی نہیں جانتا اسے کیا پتہ کہ اخلاص کس چیز کا نام ہے، اسے کیا پتہ ادب کس چیز کا نام ہے۔ اگر دو کا پتہ نہیں، اخلاق تو بہت اونچی بات ہے کہ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے بڑے اونچی اخلاق پر فائز کیا ہے۔ یہ اخلاق اونچے پر فائز ہونے والا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ پروردگار کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، یعنی اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ اللہ سے انتہائی محبت کرتا ہے، اور اللہ پروردگار اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو اللہ پاک نے اونچی اخلاق پر فائز کیا ہے۔ باقی مومن کلمہ پڑھنے والا جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے اب اونچی اخلاق سے نوازا ہے کہ فرمایا فتبعونی، جب تم میرے نبی رسول کی اتباع کرتے ہو یحببکم اللہ، پھر اللہ پروردگار تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کرنے والا اونچی اخلاق میں ہوتا ہے۔ اپنا ہی ہم نے اخلاق بنایا ہوا ہے، اپنا ہی ہم نے ادب بنایا ہوا ہے، اور اپنی ہی ہم نے عبادت بتائی ہوئی ہے کہ جو میں عبادت کرتا ہوں وہ عبادت ہے۔ نہیں، وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ عمل ہوتا ہے۔ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں اسوہ حسنہ نمونہ کاملہ کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ عبادت اللہ پروردگار کے حکم کو ماننا، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے۔ جو اللہ کے حکم وحی کو مانتا ہے اور نبی رسول علیہ السلام کی اتباع یعنی حکم کی جو تعلیم وحی کی آپ نے دی ہے اس پر عمل کر کے مانتا ہے، اور عمل کے اندر اس کا نمونہ جو ہے اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہوتا ہے۔ عبادت وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، عبادت وہ ہے جو نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں ہو، عبادت وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اور جب تک ان تین چیزوں سے کسی کی عبادت خالی ہوتی ہے، یہ خالی خولی عبادت نہیں، یہ ظاہری عبادت نہیں، عبادت حقیقی ہے، عبادت ادبی ہے، عبادت اخلاقی ہے۔ فرمایا فتبعونی کہ نبی رسول کی اتباع کو لازم کرنا
کہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے جس میں اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے عملوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی سوچ فکر سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، اور جب تک کوئی اپنی جان سے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتباع کے بغیر کرتا ہے اس کی تو محبت ہی نہیں ہوتی، اور جس کی اتباع اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی رضا سے خالی ہوتی ہے اسے کیا پتہ یہ ساری چیزیں کیوں دی گئی ہیں۔ آئیے اس بات کو جانیے کہ حقیقی اتباع جو ہے، حقیقی عبادت جو ہے وہ اللہ پروردگار کی رضا میں ہے۔ جب کوئی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ پروردگار کی عبادت جب اس کی رضا میں کی جاتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی ادب میں ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ادب نہیں رہتا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہتا، کہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے ہی اعمال غارت ہو جائیں گے، منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ان اعمال کا کیا فائدہ جو اللہ کے لیے نہ کیا جائے، ان اعمال کا کیا فائدہ جو نبی رسول کی اتباع میں نہ کیے جائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے اور ادب اور اونچا اخلاق ہے۔ یہ ہے وہ جو اللہ پروردگار سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کی محبت کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی اللہ